اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسرے چیپٹر میں شروع کریں گے ہم۔ بقیہ عیسیٰ تیسرا چیپٹر۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اصلی کارنامہ۔ عربی میں کوئی غلطی ہو سکتی ہے اس لیے ترجمہ ہی شروع کرتے ہیں۔ جتنی حدیث مبارکہ لکھی ہوئی ہیں تو ان کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ حدیث نمبر 1، جسم و لباس کی پاکیزگی آدھا ایمان ہے۔ نمبر 2، مومن وہ ہے جس سے لوگوں کو اپنے جان و مال کا کوئی خطرہ نہ ہو۔ بے شک شخص میں ایمان نہیں جس میں امانت داری نہیں۔ اور وہ شخص بے دین ہے جو عہد کا پابند نہیں۔ اللہ پاک ہمیں اپنے وعدے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بے مقصد وعدے کرنے سے محفوظ فرمائے۔ جب نیکی کر کے تجھے خوشی ہو اور برائی کر کے تجھے پچھتاوا ہو تو مومن ہے۔ اللہ اکبر۔ ایمان تحمل اور فراخ دلی کا نام ہے۔ ایمان تحمل اور فراخ دلی کا نام ہے۔ سبحان اللہ۔ بہترین ایمانی حالت یہ ہے کہ تیری دوستی اور دشمنی خدا واسطے کی ہو، تیری زبان پر خدا کا نام جاری ہو اور تو دوسروں کے لیے وہی کچھ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اور ان کے لیے وہی کچھ ناپسند کرے جو اپنے لیے ناپسند کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تم میں سے سب سے زیادہ کامل ایمان اس شخص کا ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں اور جو اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک میں سب سے بڑا ہوا ہو۔ جو شخص خدا اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے اپنے مہمان کی عزت کرنی چاہیے۔ خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے، خدا کی قسم وہ مومن نہیں، خدا کی قسم وہ مومن نہیں جس کی بدی سے اس کا ہمسایہ امن میں نہ ہو۔ استغفر اللہ۔ اللہ پاک ہمیں ہمسایہ کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمسایہ کے حقوق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو شخص خود پیٹ بھر کر کھا لے اور اس کے پہلو میں اس کا ہمسایہ بھوکا رہ جائے وہ ایمان نہیں رکھتا۔ جو شخص اپنا غصہ نکال لینے کی طاقت رکھتا ہو اور پھر ضبط کر جائے اس کے دل کو خدا ایمان اور اطمینان سے لبریز کر دیتا ہے۔ جو شخص کسی ظالم کو ظالم جانتے ہوئے اس کا ساتھ دے وہ اسلام سے نکل گیا۔ جس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے خیرات کی اس نے شرک کیا۔ چار صفات ایسی ہیں کہ جس میں پائی جائیں وہ خالص منافق ہیں۔ امین بنایا جائے تو خیانت کرے، بولے تو جھوٹ بولے، عہد کرے تو اسے توڑ دے اور لڑے تو شرافت کی حد سے گزر جائے۔ جھوٹی گواہی اتنا بڑا گناہ ہے کہ شرک کے قریب جا پہنچتا ہے۔ اصلی مجاہد وہ ہے جو خدا کی فرمانبرداری میں خود اپنے نفس سے لڑے، اور اصلی مہاجر وہ ہے جو ان کاموں کو چھوڑے جنہیں خدا نے منع فرمایا ہے۔ جانتے ہو کہ قیامت کے دن خدا کے سائے میں سب سے پہلے جگہ پانے والے لوگ کون ہوں گے؟ وہ جن کا حال یہ رہا کہ جب بھی حق ان کے سامنے پیش کیا گیا تو انہوں نے مان لیا، اور جب بھی حق ان سے مانگا گیا تو انہوں نے کھلے دل سے دیا، اور دوسروں کے معاملے میں انہوں نے فیصلہ کیا جو وہ خود اپنے معاملے میں چاہتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تم 6 باتوں کی مجھے ضمانت دو، میں جنت کی تمہیں ضمانت دیتا ہوں۔ بولو تو سچ بولو، وعدہ کرو تو وفا کرو، امانت میں پورے اترو، بدکاری سے پرہیز کرو، بد نظری سے بچو اور ظلم سے ہاتھ روکو۔ دھوکہ باز اور بخیل انسان اور احسان جتلانے والا آدمی جنت میں نہیں جا سکتا۔ جنت میں وہ گوشت نہیں جا سکتا جو حرام کے لقموں سے بنا ہو۔ حرام خوری سے پلے ہوئے جسم کے لیے تو آگ ہی زیادہ موزوں ہے۔ جس شخص نے عیب دار چیز بیچی اور خریدار کو عیب سے آگاہ نہ کیا اس پر خدا کا غصہ بھڑکتا رہتا ہے اور فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔
یا اللہ پاک ہمیں ایمانداری سے چیزیں خریدنے اور بیچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی شخص خواہ کتنی ہی بار زندگی پائے اور خدا کی راہ میں جہاد کر کے جان دیتا رہے مگر وہ جنت میں نہیں جا سکتا اگر اس پر قرض ہو اور وہ ادا نہ کیا گیا۔ ایک شخص 60 برس خدا کی بات کرتا ہے اور مرتے وقت ایک وصیت میں حقدار کی حق تلفی کر کے اپنے آپ کو دوزخ کا مستحق بنا لیتا ہے۔ استغفر اللہ۔ وہ شخص جنت میں داخل نہ ہوگا جو اپنے ماتحتوں پر بری طرح افسری کرے۔ میں تمہیں بتاؤں کہ روزے اور خیرات اور نماز سے بھی افضل کیا چیز ہے؟ وہ ہے بگاڑ میں صلح کرانا اور لوگوں کے باہمی تعلقات میں فساد ڈالنا۔ وہ فعل ہے جو آدمی کی ساری نیکیوں پر پانی پھیر دیتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں شریعت مطہرہ سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اصل مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن خدا کے حضور اس حال میں حاضر ہوا کہ اس کے ساتھ نماز، روزہ، زکوٰۃ سب ہی کچھ تھا مگر اس کے ساتھ وہ کسی کو گالی دے کر آیا تھا، کسی پر بہتان لگا کر آیا تھا، کسی کا مال کھایا تھا، کسی کا خون بہایا تھا، کسی کو پیٹ کر آیا تھا۔ پھر خدا نے اس کی ایک ایک نیکی ان مظلوموں پر بانٹ دی اور جب اس سے بھی حساب چکتا نہ ہوا تو ان کے گناہ لے کر اس پر ڈال دیے اور اسے دوزخ میں جھونک دیا۔ استغفر اللہ۔ یا اللہ پاک لوگ کبھی نجات سے محروم نہ ہوں اگر اپنی برائیوں کی تعویلیں کر کر کے اپنے نفس کو برائیوں پر مطمئن نہ کرتے رہیں۔ جو تاجر قیمتیں چڑھانے کے لیے مال روک رکھے وہ ملعون ہے۔ جس نے 40 دن غلہ اس نیت سے روک رکھا کہ قیمتیں چڑھ جائیں تو خدا اس سے اور اس کا خدا سے کوئی تعلق نہیں۔ 40 دن غلہ روکنے کے بعد اگر آدمی اس غلے کو خراج بھی کر دے تو معاف نہ کیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے اقوال میں سے یہ چند ہیں جو میں نے محض نمونے کے طور پر آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ ان سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان سے اخلاق اور اخلاق سے زندگی کے تمام شعبوں کا تعلق کس طرح قائم کیا۔ تاریخ کا مطالعہ کرنے والے جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کو صرف باتوں کی حد تک نہ رکھا بلکہ عمل کی دنیا میں ایک پورے ملک کے نظام تمدن اور سیاست کو انہی بنیادوں پر قائم کر کے رکھ دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی وہ کارنامہ ہے جس کی بنا پر آپ نوع انسانی کے سب سے بڑے رہنما ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آج کتاب مکمل ہوئی، انشاءاللہ اگلی شروع کریں گے دوسری کتاب۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ عربی ترجمہ قرآن پاک کے شروع کریں اردو کے ساتھ۔ اللہ پاک ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دلوں کو پاکی عطا فرمائے، آمین۔